السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی سیریس ٹاپک ہے۔ اس کا تعلق ہمارے حال سے بھی ہے اور اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے اور اس کا تعلق دنیا بھر کے مستقبل سے ہے۔ ان نون جسے ہم نہیں جانتے، اس کو کچھ شیطانی لوگوں نے، شیطانی تنظیموں نے ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مستقبل میں کیا آ رہا ہے۔ یہ آپ دی اکانومسٹ میگزین کا 2019 کا کور دیکھ رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ میگزین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تنظیمیں، وہ شیطانی تنظیمیں جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، خصوصاً سودی نظام کے ذریعے، وہ سال میں ایک دفعہ کور کے اوپر، جو میگزین کا کور سالانہ کور ہوتا ہے، جو سال کے شروع سے پہلے آتا ہے، نئے سال کا کور جو ہے، اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، دنیا کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے کیا پلان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین اور جنات کے ذریعے ان کو انفارمیشن کچھ غیب کی ملتی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام ان کے بس کے نہ ہوں، لیکن ان کے پاس انفارمیشن ہو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس بات کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 2019 میں دی اکانومسٹ میگزین نے کیا لکھا تھا۔ یاد رہے کہ یہ کور جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کور 2018 کے آخر میں آیا تھا اور یہ کور یوں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ 2019 میں ہونا تھا، لیکن یہ سب کچھ 2019 میں مکمل نہیں ہوا۔ اس میں بہت کچھ 2019 میں شروع ہوا مگر ابھی بھی جاری ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر دیکھتے ہیں اور میں آپ کو اپنی ہمبل فیڈ بیک اور انفارمیشن دیتا ہوں کہ اس میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو اس کور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جو بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ سب الٹے لکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اوپر رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فیشل ریکگنیشن، لیکن الٹا کر کے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ولادیمیر پوٹن کے سامنے لکھا ہوا ہے پیوٹنز پائپ لائنز۔ یہ سب الٹا لکھا ہے۔ شیاطین کا یہ کام ہے کہ وہ الٹا لکھتے ہیں۔ آپ کو جو لوگ کالا علم وغیرہ کرتے ہیں اس میں، یا اس سے کچھ واقف ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ چیزوں کو الٹا لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات قرآن کریم کو بھی الٹا لکھتے ہیں شیاطین۔ خیر، ہم تین چار یہ کور اس میں بہت انفارمیشن ہے اور ساری انفارمیشن ہر انسان کو پتہ بھی نہیں چل سکتی سوائے ان شیاطین کے جو اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ہم سے۔ کچھ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ سوچئے۔ اگر کسی چیز کا آپ کو کوئی اور سمجھ آتی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں، لیکن جو کہا گیا ہے اس ویڈیو میں، اگر اس کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی کامنٹ ہے آپ کا، تو اگر خصوصاً کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ اس کو تین چار مین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو رائٹ ہینڈ پہ جہاں فیشل ریکگنیشن لکھا ہے، اس کے نیچے ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس کا ناک بہت لمبا ہے۔ یہ پینوکیو ہے۔ پینوکیو ایک ویسٹرن کہانی ہے کہ پینوکیو جب جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی۔ بہت لمبی ناک دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 2019 میں بہت جھوٹ بولا جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے حکمران صاف سفید جھوٹ منہ پہ بولتے ہیں۔ مودی کو ہی لے لیجئے۔ جھوٹ دنیا میں بہت پھیل رہا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر شیاطین اور شیطانی تنظیمیں اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ جھوٹ، جسے اسلام میں بہت اسٹرانگلی منع کیا گیا ہے، مسلمانوں سمیت ساری دنیا میں بہت پھیل چکا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا، آپ یقیناً حیران ہوں گے، شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہو، کیونکہ وہ اسی کاغذ کے اوپر، اسی کور کے اوپر وہ چیز موجود ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس کے مڈل میں، تقریباً مڈل لیفٹ میں، آپ کو گاندھی
اپنے چرخے کے ساتھ بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ اب غور سے دیکھیے، گاندھی کا دایاں بازو غائب ہے۔ میں نے ریسرچ کی کہ دایاں بازو گاندھی کا اس کا مطلب کیا ہے، تو پتہ یہ چلا، آپ خود بھی اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، کہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ جب میں مرنے لگوں تو میرا دایاں ہاتھ میرے چرخے کے اوپر رکھ دینا، یہ امن کا نشان ہے۔ دایاں ہاتھ، اس کا دائیں ہاتھ کا غائب ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں بہت ٹربل، بہت مصیبت ہوگی، امن کہیں نہیں ہوگا ہندوستان میں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان اس کے نتیجے میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دایاں بازو، گاندھی کا دایاں بازو ہندوستان میں امن اور شاید ہندوستان کے مکمل رہنے کا ایک سمبل ہے، جو ٹوٹتا نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ کو یہاں ایک انسان نظر آ رہا ہے جس کے 4 بازو ہیں۔ ان 4 بازو میں 4 فتنے موجود ہیں۔ اس کے سینے پہ 5واں فتنہ لکھا ہے می ٹو، اور اب وہ الٹا نہیں لکھا۔ یہ واحد چیز ہے جو الٹی نہیں لکھی، سیدھی لکھی گئی ہے، کیونکہ یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے۔ می ٹو موومنٹ کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، نہیں تو آپ ریسرچ کریں۔ می ٹو میں یہ ہوا کہ بہت ساری عورتوں نے بہت سے مردوں پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہمیں جنسی تشدد کا یا جنسی ہراسمنٹ کا کے مرتکب ہوئے ہیں یہ مرد۔ ایک پوری موومنٹ چلی اور بہت سے اچھے خاصے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں۔ ایک فتنہ تھا جو اب بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، تاہم یہ فتنہ اب ظاہر ہو چکا۔ جو 4 فتنے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ دیکھیے، اس کے بائیں ہاتھ میں اور ہماری رائٹ ہینڈ پہ سب سے اوپر موبائل فون ہے، اس کے اوپر ایک کوڈ بنا ہوا ہے۔ یہ کوڈ کیا ہے اس کا ابھی علم نہیں ہے، لیکن اس کا بھی انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا۔ اس کے نیچے ایک ترازو ہے جس میں انسانوں کو تولا جا رہا ہے۔ اب ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ گورے کالے کا جو امریکہ میں مسئلہ پرابلم چلی ہے، بلیک لائیوز میٹر، یہ گورے کالے میں جو ڈسکریمنیشن ہوئی ہے اس کا استعمال بھی فتنے کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اوپر جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ڈرگز ہیں، بھنگ کہہ سکتے ہیں، یہ حشیش کہہ سکتے ہیں۔ یہ پودا، اس کا تعلق منشیات سے ہے کہ انسان کو منشیات بھی ایک فتنہ ہے، اور اس بازو پہ آپ کو ڈی این اے بنا نظر آ رہا ہے۔ بالکل غور سے دیکھیے، اس میں بازو کے درمیان میں جو سمبل بنا ہوا ہے وہ ڈی این اے کا سمبل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی منشیات انٹروڈیوس کر دی گئی ہوں شیاطین کی طرف سے جو انسان کے ڈی این اے کو کسی طرح سے امپیکٹ کرتی ہوں۔ یہ بات بڑی عجیب اور بظاہر فضول لگتی ہے کہ کوئی چیز انسان کے ڈی این اے کو بھی چینج کر سکتی ہے، لیکن شیاطین کے کام ایسے شیطانی ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ تو یہ کلیئرلی تو پتہ نہیں کہ ڈی این اے کا ان منشیات سے کیا تعلق ہے، لیکن ڈی این اے کے پیچھے یہ شیاطین لگے ہوئے ضرور ہیں۔ یاد رہے کہ ڈی این اے وہ چیز ہے جو ہر انسان کا یونیک ہے، منفرد ہے۔ یعنی کہ شیاطین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو ڈی این اے بنایا، ہر انسان کے اوپر ایک سٹیمپ لگائی، ہر ایک انسان کا ایک منفرد فارمولا رکھا جس کے ذریعے اس کو دوبارہ روز قیامت کو پیدا کیا جا سکے۔ شیاطین اس فارمولے کو کرپٹ کرنے کی یا چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز اس کور میں نظر آتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ چوتھے بازو میں بال نظر آ رہی ہے جس کا تعلق کھیلوں سے، سپورٹس سے ہے۔ تو بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپورٹس میں جو اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، خصوصاً ویسٹ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، تو سپورٹس بھی انسان کو کرپٹ کرتی ہیں، خصوصاً جب ان کو گلیمرائز کر دیا جائے، جب میوزک چل رہے ہیں اور جناب پارٹیاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے کانسرٹ ہو رہے ہیں گیموں کے ساتھ۔
جو ایک چیز میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ اس انسان کی آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، اور وہ اندھی اینک ہے، وہ اینک نہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ورچوئل ریئلٹی کی اینک ہے۔ یعنی کہ یہ شیاطین انسان کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ فتنہ جو ہے وہ انسان کی بصیرت کو، انسان کی سوچ کو بند کر دیتا ہے، اور اس کو وہ دکھاتے ہیں یہ لوگ جو کہ یہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اس کے آخر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو کہ ہے بھی اس کور کے آخر میں، آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ کو باٹم لیفٹ پہ ایک عجیب و غریب چیز نظر آ رہی ہے، یہ ایک جانور ہے جس کے اوپر سکیلز بنے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت ریئر جانور ہے، اس کا نام پینگولن ہے، PANGOLIN۔ پینگولن وہ جانور ہے جس کے ذریعے کورونا وائرس شروع ہوئی۔ آپ گوگل کریں، انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں، پینگولن اور کورونا لکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ موجودہ چائنا میں جو کورونا پھیلا اس کا نام بظاہر پینگولن سے جوڑا گیا۔ پینگولن ایک بہت ریئر جانور ہے، یہ کوئی شیر، چیتا، گھوڑا، مچھلی نہیں ہے۔ اس کا 2019 کے یعنی کہ 2018 کے آخر میں، جبکہ دور دور تک کورونا کا کوئی پتہ نہیں تھا، دی اکانومسٹ میگزین کے کور پہ آنا ایک نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔